جمعے کے دن شاہد خاقان عباسی اور ان کے دوستوں نے پشاور میں ایک سیمینار کیا، ری امیجننگ پاکستان. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ سیاسی سسٹم چل نہیں رہا اور ہمیں پاکستان کو چلانے کے لیے ایک نیا سسٹم بنانا پڑے گا، پاکستان کو ری امیجن کرنا پڑے گا، دوبارہ سے اس کا تصور کرنا پڑے گا. بڑی اچھی بات ہے. لیکن جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ایک ساتھی مفتاح اسماعیل نے تو قبائلی اضلاع کے بجٹ کے ساتھ وہ کیا جو کبھی پہلے ہوا نہیں، نہ صرف جہاں پہ 85 ارب روپے کی سپینڈ تھی 60 ارب روپے دیے، بلکہ اپنے وعدے سے بھی مکر گئے. تو شاہد صاحب نے جواب یہ دیا کہ 4 مہینے کا حساب مفتاح اسماعیل سے لے لیں، 4 سال کا حساب پی ٹی آئی کی حکومت سے لے لیں. شاہد صاحب، ری امیجننگ پاکستان بہت اچھا آئیڈیا ہے، ہمیں کرنا پڑے گا، لیکن وہ کرنے کے لیے آئینے میں دیکھنا اور تھوڑا سا سچ بولنا اپنے آپ سے بھی ملک سے بھی بہت ضروری ہے. میں آپ کو کم از کم یہ تو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے 4 سال میں قبائلی اضلاع کے ساتھ کیا ہوا. بہت مشکل تھی. جب آپ نے بھی حکومت چھوڑا تو ایک بیلنس آف پیمنٹس کرائسس تھا، 2 سال کووڈ کا کرائسس آیا، اس کے باوجود قبائلی اضلاع کا بجٹ 40 ارب روپے سے 137 ارب روپے تک بڑھایا گیا. شاید باقی صوبوں نے پیسے نہیں دیے، لیکن وفاق نے ہمارے ساتھ کام کر کے ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 20 ارب روپے سے بڑھا کے 60 ارب روپے کیا. قبائلی اضلاع میں ہاسپٹلز میں انویسٹمنٹ کی، روڈ میں انویسٹمنٹ کی، پورے پاکستان میں سب سے پہلے ان کو یونیورسل ہیلتھ کوریج دی. ان کے گلے بہت تھے، یہ سچ ہے کیونکہ سچ ماننا پڑے گا، لیکن محنت کی اور ہر سال وہ رزلٹ کو چھا کے آیا. پرانے سسٹم کے ساتھ آپ لڑتے ہیں تو اس کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا. اب وہ جو 4 ماہ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود چیک کر لیں. سب سے پہلے تو قبائلی اضلاع سے صحت کارڈ کی سہولت لی گئی، 4-5 ارب روپے تھے، کمٹ ہوئے تھے. ہم نے یہ آفر کیا تھا اور پرائم منسٹر عمران خان نے اپروو کیا تھا کہ وہ 4-5 ارب روپے ٹرانسفر کرتے ہوئے ہم صوبے کو ٹرانسفر کر دیں گے. چونکہ آپ کے خیال میں صحت کارڈ ایک بہت کامیاب پروگرام تھا تو آپ نے وہ بند ہی کر دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس کا بل ہم اٹھا دیتے ہیں. قبائلی اضلاع کے لوگوں کو یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے یا بی گریڈ پاکستانی ہے. چلے ہو گیا. چوتھے کوارٹر میں پچھلے سال کے 20 ارب روپے ٹرانسفر نہیں کیے، بہت شور مچایا. 8 ارب روپے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے آگے. چلے ملک میں کرائسس تھا، ٹھیک ہے. بجٹ آ رہا تھا، کسی نے پوچھا تک نہیں. تو پھر میں خود گیا، این ای سی میں بات کی، مفتاح اسماعیل کے لیے 2 دن انتظار کیا. جب ملا تو انہیں سمجھایا کہ وہاں پہ سچویشن کیا ہے، کہ کیسے جو کمٹمنٹس ہم کرتے رہے ہیں فلفل کرتے رہے ہیں، کہ اس کے لیے فائنانسنگ کی ضرورت ہے، کہ این ایف سی میں قبائلی اضلاع کو ایک پیسہ نہیں دیا گیا. تو آئینی ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کی کہ وہ فائنانسنگ وفاقی حکومت سے آئے گی، اور آئینی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی کہ سپینڈنگ صوبائی حکومت سے ہوگی. یہ آئین میرا اور آپ کا نہیں ہے، پاکستان کا ہے. مفتاح اسماعیل سے اس دن میرے خیال میں بڑی اچھی میٹنگ ہوئی. میرے خیال میں 9 جون تھا. ہم نے ہاتھ ملایا، سیکرٹری فائنانس وہاں پہ موجود تھے، اور ہم نے یہ اگری کیا کہ 60 ارب نہیں 74 ارب وہ اپنی بجٹ سپیچ میں بولیں گے. مکر گئے. اس کی بڑی جلدی بعد انہیں یاد آیا کہ ہمیں تو صوبے کی ضرورت ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیل میں سرپلسز ہم نے دکھانے ہیں. تو پھر دوبارہ بات ہوئی، انہوں نے کمٹمنٹس دی، ہم نے وہ ایم او یو سائن کیا. ایم او یو سائن کرنے کے بعد دوبارہ غائب. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو پیسے بجٹ میں لکھے بھی تھے، کرنٹ بجٹ میں 5 ارب روپے، جس سے تنخواہیں بھی پوری نہیں ہوتی تھی، ہم نے وہ دی. لیکن وفاقی حکومت نے وہ 5 ارب بھی نہیں ٹرانسفر کیے. 4.5 ارب روپے مہینے کے آتے تھے. خیبر پختونخوا کو اور پیسے بھی نہیں مل رہے تھے.
ایسے کرائسس ہم نے 5 سال میں نہیں دیکھا جو ان 2-3 مہینوں میں دیکھا. ایک دن سیکرٹری فائنانس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کیوں آپ جلدی ہیں؟ میں نے کہا پاکستان کو میں ابھی 3-4 سال میں جان گیا ہوں، 2-3 مہینوں میں مفتاح نہیں ہوگا، آپ نہیں ہوں گے، پھر یہ ساری بات دوبارہ کرنی پڑے گی. مفتاح کو میسج پہ میسج، اس چیز پہ سیاست نہیں کرتے، کوئی جواب نہیں. قبائلی اضلاع میں لوگ ٹرانسفر کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ رک گئی ہے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں کیا. خلاصہ 25 ارب روپے کا ڈیفیسٹ بجٹ میں، اور وعدوں کے باوجود 1 روپے ایکسٹرا نہیں دینا. ڈیولپمنٹ بجٹ میں پہلے 6 مہینوں میں 55 ارب روپے میں 5 ارب روپے کی ریلیز، اور پھر سیاست کھیلتے ہوئے سارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہی کھینچ دیا. جو آپ کے وہاں پہ ایم این ایز ہیں، ان کے خوش کرنے کے لیے آئین کی کمپلیٹ خلاف ورزی کرتے ہوئے جو بجٹ صوبے کے اختیار میں ہے اور ہونا چاہیے اس کو کسی کمیٹی کے نیچے ڈال دیا. سربراہ احسن اقبال، گورنر خیبر پختونخوا، نامنتخب 2 ایم پی ایز، 2 ایم این ایز، اور آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کسی کی نیت بھی نہیں ہے کہ یہ بجٹ لگانا. یہ ان لوگوں کو بھی آپ بے وقوف بنا رہے ہیں کہ یہ خوش ہو کہ پیسے ہمارے تھرو لگیں گے، اور پیسے تو آپ نے لگانے نہیں، کیونکہ پیسے تو آپ سارے اپنے حلقوں میں لگا رہے ہیں. اس ساری چیز کی ایک قیمت ہے. سیاست ہم کھیلتے جائیں گے. پاکستان کا مسئلہ یہ رہا ہے ایز اے فیڈریشن، کیونکہ آپ ری امیجن پاکستان کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اور تھوڑے ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی ساری ڈیولپمنٹ جی ٹی روڈ پہ ہوئی ہے. یہ ابھی کی نہیں، یہ 75 سال کی کہانی ہے. پشاور سے لاہور اور لاہور سے نیچے پنجاب کے جی ٹی روڈ بیلٹ میں. اسی وجہ سے ہمارے ویسٹرن ہاف میں، مغربی حصے میں ہمیشہ ایشوز ہوتے ہیں. ہم نے کبھی اس کو پاکستان کا حصہ صحیح طور پہ نہیں مانا. یہ فرق ہم کر رہے تھے، کرنا چاہتے تھے. آپ نے وہ ساری جرنی ریورس کر لی ہے. اب جب آپ ری امیجن پاکستان کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ 4 مہینوں میں آپ نے زیادہ نقصان پہنچایا، اور اتنا نقصان پہنچایا کہ شاید مرجر سے پہلے 4 سال میں یا 10 سال میں بھی نہیں پہنچایا ہوگا. مجھے فخر یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت میں ہمیں اس وقت بھی لڑنا پڑتا تھا اپنے حقوق کے لیے، لیکن ہمیں مل جاتے تھے. پرائم منسٹر سنتے تھے، شوکت ترین سنتے تھے، ایک چیز کہہ کے پھر میڈیا پہ جھوٹ نہیں کہتے تھے. یہ وہ کمپیریزن ہے 4 سال کا اور 4 مہینوں کا. اور ایک آخری چیز شاہد صاحب، اب ٹھیک کر رہے ہیں کہ ری امیجن پاکستان کر رہے ہیں. ری امیجن پاکستان میں ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سیاسی پارٹی، سیاسی سسٹم ہمارا چلتا کیسے ہے. یہ بتائیں، آپ کی کوالیفیکیشن مجھے پتا ہے، آپ ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں. آپ کی پارٹی میں مریم نواز شریف اس کوالیفیکیشن کی وجہ سے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، نمبر 2 بن جاتی ہے، چیف آرگنائزر بن جاتی ہے. آپ جیسے لوگ جو ہے وہ سائٹ کو آپ کو ری امیجن پاکستان کرنا پڑتا ہے. ایک پروٹیسٹ ہی ہے نا، تو پھر ایسا پروٹیسٹ کیوں؟ ری امیجن کرنا ہے تو چھوڑ دیں، پارٹی ایک میسج دیں تاکہ لوگوں کو واقعی آپ کی سیریسنس پتہ چلے. بہت ایشوز ہیں، بہت کچھ کرنا ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے. اور اس جرنلسٹ نے آپ سے بالکل ٹھیک پوچھا کہ اگر ری امیجن پاکستان کرنا ہے تو پھر قبائلی اضلاع، جی بی، آزاد کشمیر، بلوچستان، یہاں پہ صرف بھاشن نہیں دینے، ان جگہوں کو اٹھانا ہے. افسوس کے ساتھ آپ کی پارٹی اور آپ کی پارٹی کی سیاست 75 سال میں یہ کبھی نہیں کر سکی اور نہ کبھی کرے گی.